نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے درس میں ہم نے اولاد کے حقوق سمجھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے والدین کے حقوق پر کچھ روشنی ڈالنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کی بالکل نافرمان ہوتی ہے۔ یہ بدقسمت اولاد ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کی مستحق بن جاتی ہے۔ دوسری اولاد وہ ہے جو والدین کی خدمت تو نہیں کرتی لیکن اس کی خوش قسمتی ہے کہ بغیر خدمت کے والدین اس سے راضی ہیں۔ یہ اولاد بھی کچھ درجے میں بہتر ہے۔ لیکن تیسری وہ اولاد ہے جو والدین کی خدمت کر کے والدین کا دل خوش کر کے ان کو راضی کیے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقی معنوں میں والدین کی حقیقی اولاد ہوتی ہے۔ پہلی وہ اولاد جو والدین کی نافرمان ہے، والدین کا دل دکھاتی ہے۔ دوسری وہ اولاد جو والدین کی خدمت تو نہیں کرتی لیکن والدین پھر بھی ان سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی والد اور والدہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچوں سے ناراض ہوں جس کی وجہ سے وہ ہلاکت اور بربادی کا مستحق بنے، چاہے اولاد خدمت کرے یا نہ کرے۔ لیکن سب سے بہترین اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کی خدمت کر کے والدین کو خوش رکھتی ہیں اور والدین کی رضامندی کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے ازل سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اللہ کی ذات کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حسن سلوک کی اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے تو وہ والدین ہے، کہ والدین سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ یہ کیا وجہ ہے انشاءاللہ درس کے آخر میں بیان کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور والدین تیرے لیے آگ بھی ہیں۔ اب یہاں آپ علیہ السلام نے بڑا باریک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور یہی والدین تیرے لیے آگ میں جانے کا سبب بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تو والدین کی خدمت کرو گے، والدین کو خوش رکھو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو جنت ہوگا، یہی والدین تیرے لیے جنت کا سبب بن جائیں گے۔ اور اگر والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤ گے، ان کا دل دکھاؤ گے تو وَنَارُ کا یہی والدین تیرے لیے جہنم کی آگ میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے والد کا مقام ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندگی والد کی رضامندگی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب یہاں اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا باریک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ رضامندگی کا معاملہ کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو رضا الرب فی رضا الوالد، اپنے والد کو راضی رکھو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اگر اپنے والدین کو، اپنے والد کو ناراض کرو گے تو پھر یاد رکھنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ رب تم سے راضی رہے گا، پھر رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی درجے میں والدہ کو تو اہمیت دی جاتی ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک تو کیا جاتا ہے، لیکن والد والا رشتہ ایسا ہے جو ہر میدان میں بیچارہ بدسلوکی کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، والد بیچارے کو ظالم سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو والد کو ذہنی اذیت اس کے سامنے دی جاتی ہے۔ آپ گاڑیوں کے پیچھے اکثر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا باپ آپ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے؟ جو ہم بڑے واضح طور پر لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، تو اگر یہ جملہ ہم پورا لکھ دیں کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو کیا والد کا دل خوش نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہم ذہنی طور پر والد کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے واضح طور پر لکھ دیتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا باپ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتا؟ اور باپ تو وہ سہارا ہوتا ہے، اگر یہ سہارا ختم ہو جائے تو پھر اولاد بڑی پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہے، اولاد کو بڑے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور باپ تو وہ ہے جو خدمت تو کرتا ہے لیکن اظہار کبھی نہیں کرتا، وہ پورا دن کماتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتا، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اولاد کو صحیح کوئی سنبھال رہا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے کوئی سہارا دے رہا ہوتا ہے تو والد ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں ہم والدہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، دینی چاہیے اہمیت، کیونکہ والدہ حسن سلوک کی سب سے بڑی حقدار ہے۔ اور آگے میں ابھی حدیث مبارکہ بیان کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار حسن سلوک کا کون ہے؟ یعنی میرے جو رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس نے یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو کا، پھر تیرا باپ۔ اب دیکھیں یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، پھر جا کے باپ کا ذکر کیا چوتھی مرتبہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی اگر کوئی حقدار ہے تو ماں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں وہ عظیم رشتہ ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے جو سب سے پہلے بچے کی پیٹ میں، جب بچے کی ولادت ابھی تک نہیں ہوتی، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر ولادت کے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے۔ ایک یہ والدہ کا احسان ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر دودھ پلاتے وقت بچہ بڑا تنگ کرتا ہے، اس وقت بھی ماں بڑی تکالیفیں برداشت کرتی ہے، یہ بھی والدہ کا بڑا احسان ہے۔ اور پھر اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ بھی والدہ کا بڑا احسان ہے۔ تو والد سے بڑھ کر یہ والدہ کے 3 بڑے احسان نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، پھر جا کر باپ کا ذکر کیا۔ تو والدہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن والد کا مقام بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے جہاں ہم والدہ کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہاں ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ والد کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اور رب کی رضامندگی اگر حاصل ہوگی تو والد اگر راضی ہوا تو پھر رب بھی رضامندگی والا معاملہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی، اور جو پھر والدین کو ناراض کرتے ہیں، والدین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تیرے لیے جنت کا باعث ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص
پھر فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، پھر فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ یاد رکھیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے کی اہمیت پر یا کسی معاملے پر تاکید کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو 2-3 دفعہ دہرا دیا کرتے تھے۔ جس طرح پیچھے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر اہمیت والا معاملہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا۔ اسی طرح کوئی اہم معاملہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ اب یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہلاک اور برباد ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا، چاہے ایک کو یا دونوں کو پایا، لیکن پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کہ والدین زندہ ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہیں، چاہے والد زندہ ہے چاہے والدہ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ بدقسمت آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی خدمت کر کے، ان کی رضامندی حاصل کر کے وہ پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہی وہی حدیث مبارکہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا بد دعا کی، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا بد دعا کی۔ یہ وہی جملہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو ارشاد فرمایا، بد دعائیہ جملہ کہا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے آمین کہی تھی، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور بد دعا کی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اس کے جواب میں میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر جبرائیل امین نے بد دعا کی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے والدین تو پائے، والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا، پھر جبرائیل امین نے بد دعا کی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ایک مرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ والدین زندہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، انہی دونوں میں یعنی والدین ہی میں پس تم جہاد کرو، مجاہدہ کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یعنی والدین کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی کئی گنا افضل اس کا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، ہم نے یہ ذہن نہیں بنانا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو پھر ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ یہاں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والمحدثین کرام فرماتے ہیں یہ اس لیے یا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا تھا کہ اس شخص کو والدین کو اس کی خدمت کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ والدین زندہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والدین کو تمہاری خدمت کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے تم انہی کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور یاد رکھے والدین یہ ایسا عظیم رشتہ ہے جس کے ساتھ تعلق صرف مرتے دم تک نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ عظیم رشتہ قائم رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، باپ کے ساتھ باپ کا دل خوش کرے، یعنی باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، فی قبر ہی اس کی قبر میں بھی، تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ،
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، یعنی باپ کو سکون پہنچے، اب باپ تو دنیا میں نہیں ہے، حسن سلوک نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ قبر میں بھی میرے باپ کو سکون ملے میری وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ، وہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ باپ کے جو بھائی ہیں، چچا وغیرہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قبر میں اللہ رب العزت تیرے باپ کو سکون پہنچا دیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے چچا کی جگہ دوستوں کا ذکر کیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ساتھ جن کے ساتھ باپ کا تعلق جن کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دوستی یاری جس کے ساتھ ہوتی ہے، باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے قبر میں اللہ رب العزت تیرے باپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ پھر یاد رکھیے، باپ کی نافرمانی کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد اپنے باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مرد اپنے باپ کو، کیا کوئی اولاد بھی اپنے باپ کو گالی دیتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ نے اس کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی نکالتا ہے، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی نکالتا ہے، یہ حقیقت میں اپنے باپ کو گالی اس نے خود دلوائی ہے کہ اس نے اس کو گالی دی، اس کے باپ کو، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، گویا اس نے خود اپنے باپ کو گالی دلوائی ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب آیت کریمہ کی طرف دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی ذات کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرے نمبر پر تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ نے جب کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو رب کی نافرمانی کو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کہا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہا، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وجہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کا تعلق غلط لوگوں سے ہو، ہماری اولاد کا تعلق کسی غلط لوگوں سے ہو، کسی غلط لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی اور یاری ہو، اسی طرح عرش پر بیٹھا رب بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا تعلق غلط بندوں سے ہو۔ اور آپ آبا میں سے اکثر نے یہ درس سنا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھنی، کافروں سے دوستی نہیں رکھنی۔ تو جس طرح والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کا تعلق، ہماری اولاد کی دوستیاں اور یاریاں غلط لوگوں سے ہو، اسی طرح وہ رب بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا تعلق غلط لوگوں سے ہو۔ دوسری وجہ، جس طرح والدین یہ نہیں چاہتے ہماری اولاد ہلاک اور برباد ہو جائے، غلط راستے پر چل پڑے، اسی طرح رب بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ غلط راستے پر چلے۔ اس لیے تو قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اللہ نے نازل کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ رب یہ بتانا چاہتے ہیں، رب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ آگے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف نہیں کہنا۔ اب اف سے مراد ایک تو کلمہ اف ہے کہ والد نے کسی کام کا حکم دیا تو آگے سے بیٹا کہے اف، یعنی کیا مطلب؟ پریشانی کا اظہار کرے، تنگی کا اظہار کرے، ایک تو یہ کلمہ اف مراد ہے۔
یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ فلا تقل لهما اف، اگر والد اور والدہ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو کوئی ایسا عمل نہ کرو جس عمل کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ کیا مطلب؟ اگر اولاد باہر علاقے میں جا کر والدین کی بدنامی کا سبب بنتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، غلط دوستیاں قائم کر لیتا ہے جس کی وجہ سے والدین کی بدنامی بنتی ہے، تو یہ حقیقت میں والدین کو تکلیف دینا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر ان سے بات کرنی ہے تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے شفقت اور رحمت کے بازو پھیلا دو، یعنی اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور تمہاری خدمت کے محتاج ہو جائیں تو ان کے ساتھ بڑے پیار اور محبت والا معاملہ کرو، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر بھی اس طرح رحم و کرم والا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری پرورش کی ہے۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں، صرف مرتے دم تک نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدقسمت اولاد زندگی میں والدین کی خدمت نہ کر سکا، والدین کی رضامندی سے محروم رہا، اب وہ چاہتا ہے کہ والد کی رضامندی میں حاصل کروں، اور والد دنیا سے چلا گیا ہے، والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو اس نے پیچھے سے یہ کام کرنا ہے کہ والدین کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر والدین کی زندگی میں رضامندی حاصل نہ کر سکا، ان دعاؤں کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے، اور صدقہ جاریہ کرنے کی وجہ سے، ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت والدین کو راضی کر دیں گے۔ تو اس لیے آج میں نے درس شروع کیا کہ جس طرح اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، اسی طرح والدین کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔